ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ، ابھی تیری مانگ تیرے لبوں سے جدا نہیں ہوگی، میں تجھے پہلے عطا کروں۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں 20 سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے، 30 سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے، لیکن آ کر کے شکایت کرتے امام صاحب 20 سال ہو گئے مانگتے آئے اور آپ نے عطا کوئی نہیں کیا، 20 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے کہ وہ عطا نہیں کرتا، معاملہ اصل یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اپنے رب کے سامنے التجا کرنا نہیں آتی ہے۔ تو آئیے آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک تو آپ نے ٹیک نہیں لگانی، اور دوسرا یہ آپ نے نیچے نہیں دیکھنا، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے سونا نہیں ہے۔ حاجی صاحب کو اٹھا دیں اور آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ میں آپ سے ایک وعدہ کرنے لگا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ یہ مضمون آپ کو اس طرح سمجھا دوں گا کہ پھر جس بندے کو رب سے مانگنا آ گیا، دعا کرنا آ گئی، اس کی زندگی میں غم مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ لیکن کم از کم آج کے خطبہ میں آپ نے یہ سیکھ کر کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو منانا کیسے، ہم نے دعا کیسے کرنی۔ کسے شاید ہی لوڑ پہ جائے کہ رب کو منگنا کیویں، دعا کس چیز کا نام ہے، دعا اپنے اندر کیا طاقت اور کیا پاور رکھتی ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کو آپ علیہ السلام کی احادیث سنانے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے دعا یہ عبادت ہے، دعا عبادت کا نام ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک ذہن پایا جاتا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم آ کر کے اپنے رب سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن کے اندر اتنی ہی سمجھ سوچ ہے، ہمارے ذہن نے اتنا ہی سمجھا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اس چیز کو مانگنے کا نام دعا ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس وقت جو حالت اختیار کی جاتی ہے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء هو العبادہ، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، کائنات کے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے اتنی دیر تک یہ بندہ اپنے رب کی عبادت کے اندر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں نے کوئی سبحان اللہ تو انو آنکھنی آندھی ہے بلا اچھی آنکھوں کوئی سبحان اللہ نہیں تو اڑی آواز جدا کوئی نہیں آئی۔ اگلی حدیث پڑھنا شاید آپ کی آواز میرے تک آئے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے۔ آپ علیہ السلام کی تیسری حدیث سماعت فرمائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کائنات کے سہنے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کے عزت والی شے کوئی نہیں، دعا سے بڑھ کر کے مکرم شے کوئی نہیں، دعا سے بڑھ کر کے محترم شے کوئی نہیں۔ جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے روتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے التجا کرتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے آنسو بہاتا ہے، کائنات کے پروردگار کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اس کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی چوتھی حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ فرماتے ہیں دیکھیے تو صحیح نہ کئی بندے اپنی تقدیر سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تقدیر پر ایمان لے کر کے آنا ایمانی فریضہ ہے، تب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی تقدیر پر ایمان لے کر کے نہ آ جائے۔ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اس تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری تقدیر کو بدل دیا جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے فیصلوں کو بدل دیا جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے میری زندگی کے معاملات کو بدل دیا جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے شب و روز تبدیل کر دیے جائے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اٹھا کر کے رب کبریا کے سامنے دعا کرے، کیونکہ دعا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے، دعا اپنے اندر اتنی قوت رکھتی ہے، دعا اپنے اندر اتنی پاور رکھتی ہے۔ جب بندہ
بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ دعا کی وجہ سے اپنے اس بندے کی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ چلو میں تنو حدیث سنانا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ٹوڑے واسطے دعا کی تھی، بھلا کی دعا کی تھی؟ آپ عرض کرتے ہیں ربا جو میرا امتی میری حدیث کو سن کر کے میری حدیث کو غور کے ساتھ سنے، جو میرا امتی میری احادیث کو غور کے ساتھ سنے، اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما۔ اے نورانی چہروں والوں کہو سبحان اللہ۔ تسی اجے بھی راضی کوئی نہیں ہو، چلو اگلی حدیث سنانا۔ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ دین سیکھن واسطے، قرآن سیکھن واسطے، حدیث سیکھن واسطے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے نا، کائنات دا پروردگار اس انسان نو ایک مکمل حج دا ثواب عطا کر چھڑا۔ سبحان اللہ۔ 4 لاکھ روپیہ لا کے جاؤ، پتہ کوئی نہیں قبول ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، لیکن حدیث مصطفیٰ سنن واسطے بیٹھو، یہ بڑا معتبر منبر ہے، یہاں پر قصے اور کہانیاں نہیں سنائی جاتی ہیں، یہاں پر ہیر رانجھے نہیں سنائے جاتے ہیں، یہاں پر میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے میرے بھائی الطاف بھائی نے حکم فرمایا اور راشد بھائی نے، مسجد کی انتظامیہ نے بڑی دور سے مجھے بلایا ہے، معنی یہ ہے میں آپ کو کچھ سمجھا کر کے جاؤں، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سنا کر کے جاؤں۔ میرا یہ ایمان ہے میں اپنی خطابت کے کتنے بھی جوہر دکھلاؤں، اپنے کتنے الفاظ استعمال کروں، وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو اثر نبی علیہ السلام کے لفظوں میں ہے، جو آپ کے جملوں میں ہے، جو آپ کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام کی 5ویں حدیث سنانے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں لم ینزل، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس بندے کے اوپر جتنی مصیبتیں، اس بندے کے اوپر جتنی پریشانیاں، اس بندے کے اوپر جتنی بیماریاں، اس بندے کے اوپر جتنے دکھ، اس بندے کے اوپر جتنے آلام اتر چکے ہوتے ہیں، یہ جن جن مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ دعا کرنے کی وجہ سے ان مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور جو مصیبتیں ابھی اس پر اتری نہیں ہیں، آئندہ دنوں میں اس پر مصیبتیں، پریشانیاں جو نازل ہونی ہیں، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا جو ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، بولو دعا مومن کا۔ میرے بزرگوں کے چہروں پر نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر کے مسکراہٹ آئی، میں قربان جاؤں آپ پر۔ مومن خوش ہوتا ہے، واہ میرے سونے نبی دیاں سونیاں گلہ ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ مومن راضی ہوتا ہے اس بات پر۔ اور کنویں حدیث، 6ٹھی حدیث، گنتی بھی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو احادیث سنا کر کے نا آپ کی دلوں کا زنگ اتارنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی 6ٹھی حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یفتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ اور یارو عجیب بات نہیں ہے، پورا سال گزر جاتے ہم اپنے رب سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، پورا سال گزر جاتے ہم اپنے رب کے سامنے آ کر کے روتے کوئی نہیں ہے۔ کون سی مصیبت اور پریشانی، کون سا دکھ ایسا نہیں ہے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اتنی دکھوں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنی بیماریوں کے باوجود بھی ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے۔ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم اپنے رب کے دروازے پر آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آؤ سنو کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرنے کی غرض سے آ کر کے رب کبریا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ابھی دعا کرتا نہیں ہے، ابھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کا آغاز کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ اللہ اپنے اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول کر کے رکھتے ہیں۔ مانا یہ ہوا کہ جدوں رب دے در تے آ گیا بندہ، آ کے ہاتھ پھیلائے نے دعا کیتی ہے، جدوں رحمتاں دے دروازے کھل گئے تو مصیبتاں پریشانیاں تے آپ بھی دور ہو جانی ہیں۔ سبحان اللہ۔
بات سمجھ آئی؟ رحمتوں کی منگی دی ہر وقت کی مانگ دیو جنہوں بھی دعا واسطے آکھ دیو کی آکھ دیو یار میرے واسطے دعا کری اللہ میرے ہوتے رحم فرمائے ہیں اللہ میرے ہوتے رحم فرمائے تو حضور فرمانے نے تو ہاتھ چوک کر اللہ اپنی رحمتاں دے سارے دروازے کھول کے رکھ دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آؤ نبی علیہ السلام کی 7ویں حدیث یہ میں آپ کو گنتی سنا رہا ہوں بعد میں میں نے آپ سے سننی بھی ہے آج آپ نے سبق لے کر کے جانا ہے آج کا خطبہ جمعہ ترجمہ کلاس ہے آج کا خطبہ جمعہ احادیث کی کلاس ہے آج کے خطبے جمعے کے اندر آپ نے سبق پڑھ کر کے آپ نے سبق سیکھ کر کے جانا ہے ہم نے اپنے رب کو منانا کیسے ہم نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنی ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا نا جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو آگے سے جواب کیا آتا ہے اللہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے تو سنیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا آپ فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا رحیم بادشاہ ہے اللہ بڑا کریم بادشاہ ہے اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے آ کر کے مانگتا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے مجھے اس کے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے اللہ آخدہ میں نو حیان دیئے کہ میرا بندہ میرے دروازے تے آوے میرے کو لو منگے وہ تو خزانوں کا مالک ہے نا سبحان اللہ وہ تو خزانوں کا مالک ہے کیا مانگے اور کیا نہ مانگے کیا چھوڑے اور کیا نہ چھوڑے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ساری کائنات کے لوگ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق رب کبریا سے مانگتے چلے جائیں اللہ سے مانگتے چلے جائیں اور اللہ ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کرتا چلا جائے کائنات کے پروردگار کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے اور اس سوئی کے نکے سے چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگ جاتا ہے جیسے چھوٹے سے پانی کا قطرہ ہوتا ہے سوئی کو ڈبونے سے سمندر کے اندر چھوٹے سے پانی کے قطرے کی کمی آتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی کوئی نہیں آتی تو پھر بھی بندہ نہ منگے رب کو لو دعائی نہ کرے یہ میں آپ کے گھروں کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں آپ کے دلوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ بیمار ہے مصیبت ہے پریشانی ہے ڈاکٹراں کو لو پج پج کے تھک گئے دم کرا کرا کے تھک گئے فلاں بابے کل نہیں تھے فلاں بابے کل فلاں کل تے نہیں فلاں کل مصیبت پریشانی دکھ علام لیکن کدی آ کے رب کو لو منگے ہی نہیں رب کو لو منگے ہی نہیں تے کئی لوگ بڑا کی آخ دے نے ساڑھی سوندہ نہیں تے ساڑھی سوندہ نہیں اسی بڑے گناہگار ہیں ساڑھی سوندہ نہیں تا نہیں منگی دا میں آپ کو یہ بتاؤں نا اگر اللہ سے مانگے تو اللہ راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی حدیث سنو 8ویں حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جب بندہ اپنے رب سے نہیں مانگتا آپ کے اوپر مصیبت آئی آپ کے اوپر پریشانی آئی آپ کے اوپر دکھ آیا آپ کے اوپر آلام آئی آپ کے اوپر بڑے بڑی پریشانیاں آئی لیکن آپ نے اپنے رب سے دعا نہیں کی آپ نے اپنے رب کے دروازے کو آ کر کے کھٹکھٹ آیا کوئی نہیں تو میرے پروردگار کے دروازے پر آیا کوئی نہیں کائنات کے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ اس کو ضرورت بھی ہو لیکن بندہ اپنے رب سے آ کر کے نہ مانگے تو کائنات کا پروردگار اس بندے پر ناراض ہوتے اے آج بندہ بندے کو لو منگے تے بندہ ناراض ہوندے بڑا پراما طرح تعلق ہوئے بڑا دوستہ طرح تعلق ہوئے لیکن ان دے کو لو ادھار منگیا جائے اگو آکھ دے یار تیرا میرے نال بڑا اچھا تعلق ہے لیکن تو میرے کو ادھار نہ منگیا کر تیرے میرے تعلق جو فرق آندے حضور فرماندے نے بندہ بندے کو لو منگے بندہ ناراض ہوندے بندہ رب کو لو نہ منگے تے رب ناراض ہوندے
بندہ اگر رب سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اب آؤ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دعا کرے کرے والے قبول ہوتی ہے۔ آگ چھٹا 10 چھٹا سنتے پہ ہو، کون سے وقت آپ دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی؟ یہ بھی حضور نے بتایا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں بتانے لگا ہوں۔ میں آپ کے سامنے 16 احادیث پڑھوں گا۔ کتنی احادیث یاد رون گی انشاءاللہ؟ اونچی آنکھو انشاءاللہ، ٹلے ٹلے بول دے اونچی آنکھو ذرا انشاءاللہ۔ 16 نبی علیہ السلام کی احادیث، کس وقت دعا کرنی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ پہلا وقت کون سا پہلا وقت ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رات دا آخری پیر ہوندے، جدو رات دا آخری ویلا ہوندے، جدو کائنات دا شہنشاہ آسمان دنیا تے آ کے منادی کرواندے، ہے کوئی میرا بندہ میرے کول منگن والا، ہے کوئی بیمار میں ان دی بیماری نو دور کر چھڈا، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس دی مصیبت نو دور کر چھڈا، ہے کوئی پریشان حال میں اس دی پریشانی نو دور کر چھڈا، ہے کوئی سائل میرے کو سوال کرنا لا میں اس نو عطا کر چھڈا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کے آخری پہر بندہ تہجد کے وقت رب کبریا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ کون سا وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں سجدے کی حالت کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی کے اندر جب بھی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہد جہاد کے میدان کے اندر جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ مجاہد کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب غازی اسلام اپنے رب کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے غازی کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے درمیان جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس وقت کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جب بارش کا نزول ہوتا ہے جب بارش برس رہی ہوتی ہے بارش کے دوران جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے دن حج کے موقع پر جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اللہ آپ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ، آپ وہاں پر چلے جائے اور آپ بیت اللہ کا طواف کریں اور طواف کرتے ہوئے آپ کی تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ طواف کرنے کے بعد آئے نا اب ہاتھ کے اندر پکڑے گلاس اور گلاس پکڑ کر کے آپ زمزم ڈالیں اپنے گلاس کے اندر۔ اب حدیث مصطفیٰ سنیے گلاس میں آپ نے آپ زمزم پکڑا ہوا لیکن پینا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ زمزم پینے سے پہلے جو بھی بندہ جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ فرماتے ہیں جو مظلوم بندہ ہوتا ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ جیسے آج میں مسافر ہوں میرا یہ ایمان ہے میری دعا اللہ رد نہیں فرماتا کیونکہ میں سفر کے اندر ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر میرا ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بوڑھا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ والدین کی دعا کو اپنے
اپنی اولاد کے حق کے اندر قبول فرما لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک اولاد جب اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ اس نیک اولاد کی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیمار بندے کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ دیکھئے تو صحیح نا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ بیماری کے عالم کے اندر چار پائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں لیکن رات کا کافی حصہ بیت جاتا ہے، اس کی بیماری شدت پکڑ جاتی ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، یہ اپنی ماں کو آواز دیتا ہے لیکن ماں بھی سو گئی ہے، اپنے والد کو آواز دیتا ہے، والد بھی سو چکے ہیں، اپنی اہلیہ کو آواز دیتا ہے، اس کی اہلیہ کو بھی نیند آ چکی ہے، سب کو آواز لگاتے ہیں لیکن کوئی بھی سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اب آنکھوں میں آنسو لے کر کے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتا ہے ربا سارے ہی سونگے نے، سارے ہی سونگے نے لیکن تو تے جاگ دے، تو تے سوندا کوئی نہیں، تینوں اونگ آندھی کوئی نہیں، تینوں نیند آندھی کوئی نہیں، تو اپنے بندے تو غافل ہوتا کوئی نہیں۔ ربا تیرا بندہ بیمار ہے، تیرا بندہ مصیبت میں ہے، تیرا بندہ بیماری میں ہے، تیرا بندہ تکلیف کے اندر ہے، اے اللہ میری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ آپ فرماتے ہیں بیمار بندے کی دعا اللہ قبول فرما لیتے، اس لیے کبھی جاؤ نہ بیمار پرسی کرنے کے لیے اپنی کسی بھائی کے پاس اسے جا کر کے کہا کرو ارے بھائی تیری دعا اللہ قبول کرتے تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کر۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا اب سنو ذرا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہو، بڑے بڑے خطاکار بیٹھے ہو، بڑے بڑے سیاکار بیٹھے ہو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جب بندے سے گناہ ہو جاتے، جب بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، جب بندے سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے شرمندگی کے ساتھ رب کبریا کے دروازے پر آ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کی دعا کرتا ہے، کائنات کے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا اب بندہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ کے خوف سے اس کے آنسو کا قطرہ اس کے رخساروں تلک آتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو گناہگار ہے وہ کہتے ہیں میں تے بڑا گناہگار ہاں، میں تے دعا نہیں کردا، میں تے بڑا خطا کارا، میں نہیں رب کو مانگدا، کسے نیک بندے کو دعا کراؤ۔ میں آکھاں جو گناہگار بندہ خطاکار بندہ رب دی عدالت چاہتا ہے نا، رب دے دربار چاہ کے معافی مانگ دے کہ اللہ مسکرا دیندے نے، اللہ فرماندے نے دیکھو فرشتو غلطی کر بیٹھے تے ویکھو میرے خوف نال کیویں روئی جا رہے ہیں، ویکھو تے صحیح میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور آؤ میں آپ کو ایک منظر دکھلاتا ہوں، شیطان ابلیس ہے نا، ابلیس شیطان، اس کو جب رب کائنات نے کہا ابلیس چل سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے انکار کر دیا، کائنات کے رب نے سزا دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اب ابلیس نے نا رب کبریا کے سامنے دعا کی، التجا کی، اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دی جائے، میں قیامت تلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کی دعا کو قبول کر لیا اور میں نو آخر دیو اللہ نے ابلیس کی دعا کو بھی قبول کر لیا کہ اللہ وہ قبول کرنے والا ہے دعائیں، اگر ابلیس بھی اس کے سامنے دعا کرے اللہ ابلیس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے۔ تو اس کے اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ابلیس نے دعا کی اللہ نے قبول کر دی، جا قیامت تلک کے لیے تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ اب جب اس کو مہلت مل گئی نا، اب وہ رب کائنات کی قسم اٹھا کر کے کہتے وَعِزَّتِی کا یا رب، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب میرا صرف ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، میں تیرے ان بندوں سے گناہ کرواؤں گا، تیرے ان بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، تیرے ان بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ جب یہ
کے بعد ابلیس نے کہہ دی نا اللہ کی قسم اٹھا کر کے، تو کائنات کے شہنشاہ نے جواب دیتے ہوئے اپنی 2 قسمیں اٹھا کر کے کہا وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی۔ ابلیس سن میری بات، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میرا بندہ اگر تیرے کہنے پر چل کر کے 20 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 40 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 80 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 90 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 90 سال کا بوڑھا گناہ کر کر کے تھک جائے گا، آخر کار اس کے دل میں میرا خوف آئے گا، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ 90 سال کے بعد میرے دروازے پر آ کر کے ایک بار کہے گا اے اللہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں اپنے اس بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو ایک یوم تبدیل کر کے رکھ ڈالوں۔ اس کے در پر آئے تو صحیح، اس کے پاس آ کر کے اس کو منائے تو صحیح، آ کر کے اس کے سامنے آ کر کے آواز لگائے تو صحیح، اور آؤ ذرا میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آؤ ذرا چلتے ہیں، میں آپ کو مدینہ شریف لے کر کے جاتا ہوں، ذرا مدینہ کی سیر کر کے آتے ہیں۔ یہ مدینہ ابھی مدینہ نہیں بنا، ابھی یہ یثرب کی وادی ہے، لیکن آج یثرب کی وادی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے۔ مدینہ کے اندر خوشی کا عالم ہے، مدینہ کے اندر خوشی کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ دیکھو دیکھو قمر آ گیا، وہ دیکھو دیکھو چاند آ گیا، وہ دیکھو دیکھو آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا لخت جگر آ گیا، آمینہ کا نور نظر آ گیا، وہابیوں سنیوں کا پیر آ گیا، اشرف المخلوقات آ گیا، افضل الموجودات آ گیا، افضل الانبیاء آ گیا، افضل الاسقیاء آ گیا، اشرف الناس آ گیا، احکم الناس آ گیا، نبی الحرمین آ گیا، محبوب رب المشرقین آ گیا، جد الحسن والحسین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، سید العارفین آ گیا، سید الساجدین آ گیا، سید الراکعین آ گیا، سید الصابرین آ گیا، سید الخاشعین آ گیا، سید السردار آ گیا، قافلہ سالار آ گیا، حبیب کردگار آ گیا، بہار کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، جمال کائنات آ گیا، فخر کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، فضل رب جلیل آ گیا، سید الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس السحا آ گیا، احمد مجتبی آ گیا، تیرے اور میری نبی تشریف لے کر کے آ گئے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی نعرے لگ رہے ہیں۔ اس یثرب کی وادی میں ایک گھر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ جب اپنے گھر میں پہنچے، جا کر کے ام ایوب کو بتایا، ام ایوب اللہ کے نبی ہماری وادی میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ام ایوب اپنے دل کی خواہش کا، اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں اے ابو ایوب انصاری، اے کاش کہیں ایسا ہو جائے اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں، اے کاش ایسا ہو جائے اللہ کے نبی ہمارے مہمان بن جائے، مجھے میزبانی کا شرف مل جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اے ام ایوب تجھے کیا ہو گیا؟ تو دیکھ اپنی چھوٹی سی کلی، اپنا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان، تیرا چھوٹا سا مکان ہے، اور وہ نبی نبیوں کا امام ہے، وہ نبی نبیوں کا سردار ہے۔ اس کے لیے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں، وہ ان حویلیوں
پگڑیوں کو چھوڑ کر کے تیری چھوٹی سی کلی میں آئیں گے. کہنے لگی میں نے تو اپنے دل کی تمنا کا اظہار کیا ہے بس. حضرت ابو ایوب انصاری آپ باہر نکلے, توجہ میری طرف رکھیے گا, کوئی آنکھ ادھر ادھر نہ دیکھے. حضرت ابو ایوب انصاری باہر نکلے اور نکل کر کے شور برپا ہوا. اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آگے, سارے استقبال کو پہنچ گئے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آگے, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. دیکھتے کیا ہے, اللہ کے نبی جب تشریف لے کر کے آگے, اے کاش تو اور میں بھی وہاں پر ہوتے, ہم بھی اپنے نبی کا استقبال کرتے, ہم بھی اپنے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے, ہم بھی اپنے نبی کا استقبال کرتے. حضرت ابو ایوب انصاری بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں. بڑے بڑے سردار آگے کھڑے ہیں, آگے بڑھ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آئیے نا, بڑی بڑی حویلیاں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں, آئیے ہمارے ساتھ تشریف لے کر کے آئیے. آپ کے لیے گیسٹ روم تیار کر رکھے, آپ کے لیے بڑی بڑی حویلیاں آپ کی منتظر ہے. آپ فرماتے ہو نہیں ہو نہیں, آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا. یہ میری اونٹنی ہے, یہ میری ڈاچی ہے, دعوہا فإنہا مامورا. میری اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے, اس کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے. اللہ جبریل کو حکم فرمائے گا, جبریل جہاں پر اس اونٹنی کو بٹھا دے گا, جس دروازے پر یہ اونٹنی بیٹھے گی, میں اس گھر کا مہمان بنوں گا. حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ بات سنی, آپ بھاگتے ہوئے اپنے گھر جا کر کے پہنچے اور جا کر کے آواز لگاتے ہیں ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے, کیونکہ اب فیصلہ دنیا کی عدالت سے نکل کر کے رب کائنات کی عدالت پہ جا پہنچا ہے. حضرت ام ایوب نے جب یہ بات سنی, آپ نے مصلی بچھا لیا, آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. اے اللہ, مانا کہ میں غریب ہوں, مانا کہ میں مسکین ہوں, مانا کہ میری چھوٹی سی جھونپڑی ہے, اور وہ تیرا نبی نبیوں کا امام ہے, وہ تیرا نبی نبیوں کا سردار ہے, لیکن اے اللہ تو خود ہی تو کہتے جو مجھ سے مانگتے میں اسے عطا کرتا ہوں. اے اللہ آج مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے, اے اللہ آج میرے نبی کو میرے گھر کا مہمان بنا دے. سنو کائنات کے لوگوں, جب آہ نکلتی ہے دل سے تو عرشوں پار جاتی ہے. جب دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا, حضرت ابو ایوب انصاری جائزہ لیتے ہیں, اونٹنی چل رہی ہے, چلتی چلتی بڑے بڑے سرداروں کے گھرانوں سے نکل کر کے غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے. آپ جا کر کے پھر آواز لگاتے ہیں ام ایوب اونٹنی امیروں کے محلے سے نکل کر کے ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے. آپ کی دعاؤں میں تیزی آ گئی. اے اللہ اگر ہمارے محلے میں آ سکتی ہے, میرے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ بھی سکتی ہے, اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے. چشمے فلک نے پھر وہ نظارہ دیکھا, اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. میرے نبی فرماتے ہیں ابو ایوب تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, اللہ کا حکم آیا ہے آج میں محمد اگر کسی کا مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا مہمان. جب بھی مانگا جائے اس سے مانگا جائے, وہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے. میرے پاس وقت ہوتا میں خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے اور پیش کرتا, لیکن کیونکہ مجھے وقت پر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. کائنات کا شہنشاہ ہم سب کو بھی اسی طرح ہمارا اپنے پروردگار سے اسی طرح کا تعلق ہونا چاہیے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرمائے, سب کی پریشانیوں کو رفع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد.